شہید ذوالفقار علی بھٹو خاندان سے رشتہ داری ہی زرداری خاندان کا سب سے بڑا جرم رہا ہے، جس کی پاداش میں آصف علی زرداری، میر منور تالپور اور فریال تالپور سمیت زرداری خاندان کے دیگر افراد کو نشانہ بنایا جاتا رہا، ورنہ شہید بی بی سے شادی سے پہلے آصف علی زرداری یا ان کے خاندان پر کبھی کوئی مقدمہ نہیں بنا تھا۔ بھٹو خاندان کے ساتھ رشتہ داری کے بعد زرداری خاندان کے خلاف ایک منظم گروہی مہم چلا کر اس خاندان کے خلاف عوام کے ذہنوں میں زہر بھرا گیا، ورنہ 60 اور 70 کی دہائی میں یہ خاندان اور خود حاکم علی زرداری اگر اس وقت کے ملک ریاض نہیں تھے تو پھر ملک ریاض جیسوں سے کم بھی نہیں تھے۔ حاکم علی زرداری کا شمار اس وقت کے کامیاب ترین کاروباری لوگوں میں ہوتا تھا۔ کئی ہزار ایکڑ زمینوں، بمبینو سینما جیسے عالی شان منزلہ اور کاروبار کے مالک حاکم علی زرداری ایک ساتھ درجنوں کاروبار کر رہے تھے اور ساتھ سیاست میں بھی متحرک تھے۔ آصف علی زرداری کے ننیال میں کوئی عام لوگ نہ تھے۔ سندھ مدرسۃ الاسلام جیسی عظیم اداروں کے بانی خان بہادر آفندی آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی والدہ کے دادا تھے۔ پاکستان میں خواتین کو قید کرنا کوئی نئی رسم نہ تھی۔ اس سے پہلے شہید بے نظیر بھٹو کو بھی ایک آمر کے دور میں جیل میں قید رکھا گیا، لیکن اس کے بعد ان کی آصف علی زرداری سے شادی ہو گئی اور جیلیں اور قیدیں آصف علی زرداری کا مقدر بن گئیں۔ کسی نے سوچا نہ تھا کہ شہید بی بی کے بعد بھی یہ خاندان نشانہ بنتا رہے گا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری کے ساتھ ان کی بہن فریال تالپور کو بھی ایک جھوٹے مقدمے میں عمرانی خان کی فسطائی حکومت نے قید کر لیا۔ سندھ کی بیٹی فریال تالپور صاحبہ کو چاند رات کو عید سے ایک روز قبل رات 12 بجے اس طرح گرفتار کیا گیا کہ جیسے وہ صبح ہوتے ہی عمران خان حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیں گی۔ ہماری معزز عدالت شیری مزاری کے لیے رات 12 بجے کھلی اور ان کی رہائی کے لیے بھی احکامات جاری کیے گئے، مگر سندھ کی بیٹی کے لیے نہ کوئی عدالت تھی، نہ کوئی منصف جو اس وقت کی آمرانہ حکومت کو ایک خاتون کی غیر قانونی گرفتاری سے روکتا۔ فریال تالپور کے حلقے کے لوگ سوال کرتے تھے کہ ہماری ایم پی اے جو اس سے پہلے ایم این اے بھی رہ چکی ہے، کیا کوئی القاعدہ کی دہشت گرد تھیں جنہیں کوٹ اے پی سی میں لے جاتا تھا، جسے اے پی سی پر سندھ کی بیٹی فریال تالپور کو اڈیالہ جیل سے کوٹ لے جایا جاتا تھا۔ اسے آس پاس کے بازاروں میں گھمایا جاتا رہا اور بتایا جاتا رہا کہ زرداری کی بہن ہے، گرفتار ہے۔ یہ سب تماشا اس لیے ہو رہا تھا کہ فریال تالپور کا تعلق سندھ اور پی پی سے تھا۔ شیری مزاری کی گرفتاری پر ماتم کرنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے دور میں بیمار فریال تالپور جو ہسپتال میں داخل تھیں، انہیں وہاں سے وارڈ سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا اور گرفتار کیا گیا، اور جب گرفتاری کے بعد ان کا طریقہ معائنہ اور ای سی جی ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کیسے گرفتار کر دیا گیا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مگر زرداری کی بہن نے کہا، میں جمہوریت کی بقا کے لیے شہید بی بی اور شہید بھٹو کی سپاہیوں کی طرح تیار ہوں۔ یہ لوگ ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے، مگر میں چاہتی ہوں کہ جیل میں قید خواتین کے لیے اور ان کی فلاح کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو عطیہ کر دوں۔ یہ سننے کے بعد عمران خان کی جیل انتظامیہ نے انہیں قید تنہائی میں رکھا، جہاں سانس لینا بھی دشوار تھا، جہاں روشنی تو دور ہوا تک نہیں پہنچ رہی تھی، اور یہ منظر جیل کے عملے سمیت وہاں خواتین قیدیوں نے بھی دیکھا کہ کیسے ایک بیمار خاتون جس کا تعلق سندھ سے ہے اسے قید تنہائی میں رکھ کر ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ سندھیوں کو بھی یہ یاد رہے گا کہ جب سندھ کی ایک بیٹی کو اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا تو اس کی کال کوٹری میں پنکھا تک موجود نہ تھا، لیکن پھر لاہور کے لاڈلوں کے لیے اڈیالہ جیل میں اے سی بھی لگتے دیکھے گئے۔ پورے اڈیالہ جیل میں فریال تالپور ایک واحد سندھی خاتون تھیں، شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا، پورے پنجاب میں ایک واحد سندھی قیدی خاتون فریال تالپور تھیں، جس پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، جس پر سختیوں کی ہر لاٹھی آزمائی گئی کہ وہ ٹوٹ جائے۔ فریال تالپور ٹوٹ جائے تو آصف علی زرداری ٹوٹ جائے گا، اور یوں عمران حکومت خیبر سے کراچی تک کی سیاہ اور سفید کی مالک ہوگی۔ مگر سندھیوں کی لاج فریال تالپور نے ایسے ہی رکھی اور ثابت کیا کہ سندھ کی عورتیں سندھ کے مردوں سے کم نہیں۔ ہمیں جمہوریت کی راہ سے ہٹانا ممکن نہیں، اور نہ ہی ہمارے جیلوں میں ڈال کر حوصلے توڑے جا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ گزرنے کے بعد اور اتنا کر گزر جانے کے بعد بھی عمران خان اپنے آخری دنوں میں آصف علی زرداری کو پیغام بھیجتے رہے کہ صدارت بھی لے لو، وزارت بھی لے لو، مگر مجھے میرا اقتدار لوٹا دو۔ فریال تالپور اور سندھ سے آج نہیں تو کل عمران خان کو معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ سندھی سب بھول سکتے ہیں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔